جنگ ہتین سے صلاح الدین ایوبی کی زندگی کی سب سے بڑی اور سب سے امپورٹنٹ جنگ. یہ جنگ اتنی امپورٹنٹ تھی کہ اس سے ڈیسائیڈ ہونا تھا کہ مسلمان دوبارہ یروشلم کو فتح کریں گے یا نہیں، کیونکہ یروشلم پچھلے 88 سال سے کرسچن کے قبضے میں تھا، اور اس دوران مسلمانوں کا کوئی اسٹرانگ لیڈر نہیں تھا جو مسلمانوں کو ایک ہی گول پر یونائٹ کرے. سارے مسلمان بہت سے فرقوں میں ڈیوائڈ ہو چکے تھے اور ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے. اس سارے وقت میں مسلم اسکالر علماء نے سب سے بڑا رول پلے کیا تھا مسلمانوں کو متحد کرنے میں، لیکن پھر بھی مسلمانوں کا کوئی ایسا اسٹرانگ لیڈر نہیں تھا جو مسلمانوں کو ایک ہی گول پر یونائٹ کرے اور فلسطین کو واپس لے سکے. آخر کچھ ہی سالوں بعد عراق میں ایک بچہ پیدا ہوا، یوسف صلاح الدین ایوبی. صلاح الدین ایوبی 25 سال کی عمر میں اپنے چچا کے ساتھ مصر چلے گئے اور وہاں بڑی کوششوں کے بعد وہاں کے وزیر اعظم بن گئے، جس کو ہم نے اس ویڈیو میں ایکسپلین کیا ہے، تو جاؤ ضرور دیکھو. اب جب مصر میں حالات اچھے ہوئے اور مصر ایک مضبوط ریاست بن گئی اور صلاح الدین ایوبی وہاں کے ایک مضبوط سلطان بن گئے، تو اب صلاح الدین ایوبی کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور سب سے امپورٹنٹ مشن کی طرف روانہ ہونا تھا، فتح یروشلم. صلاح الدین ایوبی نے سب سے پہلے مسلمانوں کو متحد کرنا شروع کیا. یہ وقت تھا جب سارے مسلمان بہت سے فرقوں میں ڈیوائڈ ہو چکے تھے اور ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے. تو صلاح الدین ایوبی جانتے تھے کہ ایسے حالات میں یروشلم کو فتح کرنا امپوسیبل ہے، اس کے لیے پہلے ہم سب کو یونائٹ ہونا پڑے گا. تو اس لیے انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا کیا اور سارے مسلمانوں کو ایک ہی گول پر یونائٹ کرنا شروع کیا. انہوں نے حلب، دمشق، موصل اور کئی دیگر علاقوں سے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ کسی بھی حال میں یروشلم کو کرسچن سے واپس لینا ہے اور کرسچن کو سبق سکھانا ہے. اب جب سارے مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہوا اور مسلمان ایک ہی گول پر یونائٹ ہوئے، تو صلاح الدین ایوبی اپنی زندگی کی سب سے بڑی مشن کے لیے اپنی آرمی کے ساتھ شام سے روانہ ہوئے. صلاح الدین ایوبی نے جنگ کے لیے ایک ایسا علاقہ چنا جو دشمن کو کمزور کرتا تھا، ہتین. ہتین فلسطین کی نارتھ میں ایک تاریخی مقام ہے جو سی آف گیلیلی جھیل تبریا کے ویسٹ میں واقع ہے. صلاح الدین ایوبی نے جھیل تبریا اور دیگر پانی کے ذرائع پر قبضہ کر لیا. صلاح الدین ایوبی کا پلان یہی تھا کہ جب دشمن کو گرمی، تکن اور پیاس لگی ہو تو وہ پانی کے لیے ضرور آئیں گے، تو ایسے میں ہم ان پر بآسانی حملہ کر کے کرش کر دیں گے. دوسری طرف سب سے مین کمانڈر کنگ گی اپنے فوج کے ساتھ بیت المقدس سے نکل گیا. راستے میں ایک دوسری فوج نے بھی کنگ گی کی فوج کو جوائن کر دیا، اور اس فوج کو لیڈ کون کر رہا تھا آپ کو پتا ہے؟ رینالڈ آف چیٹیلون. رینالڈ یہ صلاح الدین ایوبی کا وہی پرانا دشمن تھا جس نے حج کے قافلوں پر حملہ کیا تھا، انہیں لوٹا تھا اور بہت سے حاجیوں کو شہید کر دیا تھا، اور جس نے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی. صلاح الدین ایوبی نے انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کی قسم کہی تھی. اس نے بھی کنگ گی کی فوج کو جوائن کر لیا، اور ایک اور کمانڈر ریمنڈ آف ٹریپولی بھی اپنی فوج کے ساتھ اسی فوج میں شامل ہوئے، اور کروسیڈر کی یہ بڑی فوج جس کی تعداد 20 سے 25 ہزار تھی، سپوریا کے مقام پر پہنچی. سپوریا یہ مقام سی آف گیلیلی سے تقریباً 25-30 کلومیٹر دور ہے. یہ کروسیڈرز کے لیے ایک محفوظ، سرسبز اور پانی والا مقام تھا جہاں وہ سکون سے انتظار میں رہ سکتے تھے. ان کے پاس کافی مقدار میں پانی، گھوڑوں کے لیے خوراک اور آرام کے لیے جگہ تھی. اب یہاں غور سے دیکھیے، یہاں سے پورا گیم چینج ہو گیا. یہاں کروسیڈرز نے ایک میٹنگ بلائی. اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ کیا وہ سپوریا میں رہ کر اپنی دفاعی پوزیشن سنبھالے یا سپوریا چھوڑ کر صلاح الدین ایوبی پر حملہ کرے. اس میٹنگ میں رینالڈ آف چیٹیلون نے مشورہ دیا کہ ہم یہاں بزدلوں کی طرح انتظار نہیں کر سکتے، آئیے صلاح الدین ایوبی پر براہ راست حملہ کرتے ہیں. یہ سب سے فضول مشورہ تھا، اور صلاح الدین ایوبی بھی یہی چاہتے تھے کہ کروسیڈر سپوریا چھوڑ کر یا ہتین پہنچ کر ہم پر حملہ کرے. اور اس میٹنگ میں ایک دوسرے کمانڈر ریمنڈ آف ٹریپولی نے مشورہ دیا کہ گرمی، فاصلے اور پانی کی قلت کے باعث
حملہ نہ کیا جائے تو اچھا ہوگا، یہاں دفاع کرنا سب سے بہتر ہے۔ لیکن کنگ گی نے اس کے مشورے کو اگنور کر دیا اور یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ 3 جولائی 1187 کروسیڈر سپوریا کو چھوڑ کر خطین کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں کروسیڈرز کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے لوہے کی جنگی لباس پہنی تھی، اور جولائی کے مہینے میں لوہا کتنا گرم ہوتا ہے وہ تو آپ سب کو پتا ہے۔ یہی جنگی لباس جولائی کے مہینے میں تپنے لگی اور صلیبی فوج گرمی اور پسینے سے اور بھی پیاسے ہوئے، اور ان کے پاس جو پانی تھا وہ سارا ختم ہو گیا۔ اور پھر کیا تھا، جب صلیبی فوج خطین پہنچے تو ان کا سارا مورال ٹوٹ چکا تھا، اور یہ تو کچھ نہیں تھا، ابھی تو گیم شروع ہوا تھا۔ رات کے وقت صلاح الدین ایوبی کی فوج نے کروسیڈرز کو سونے بھی نہیں دیا۔ رات کے ٹائم وہ صلیبی فوج کے کیمپوں کے نزدیک چکر لگاتے اور اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے، اور جب رات گہری ہوئی تو انہوں نے صلیبی فوج کے کیمپوں کے نزدیک جاڑیوں کو آگ لگا دی۔ اب گرمی اور تپش نے صلیبی فوج کے پیاس میں اور بھی اضافہ کر لیا، اور صلیبی فوج کا مورال اور بھی ٹوٹ گیا۔ 4 جولائی 1187 صلاح الدین ایوبی نے فجر کے بعد حملے کا حکم دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے سب سے پہلے تیراندازوں کو آگے کیا، جس نے صلیبیوں پر تیروں کی بارش برسا دی، اور پھر اپنے فوج کو چاروں طرف پھیلنے کا حکم دیا۔ چند ہی گھنٹوں میں صلیبی فوج کا سارا مورال ٹوٹ گیا، ہزاروں فوجی مارے گئے اور سینکڑوں گرفتار ہوئے۔ صلیبیوں کے 2 مین کمانڈر کنگی اور رینالڈ کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ رائمنڈ جس نے مشورہ بھی دیا تھا نہ لڑنے کا، وہ بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ جنگ ختم ہوتے ہی کنگی اور رینالڈ کو صلاح الدین ایوبی کی کیمپ میں لایا گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے کنگی کو ٹھنڈے پانی کا پیالہ دیا۔ اب عرب رواج کے مطابق کسی قیدی کو کھانے پینے کی چیزیں دینے کا مطلب ان کو معاف کرنا ہے۔ کنگی نے پانی پی لیا اور پیالہ رینالڈ کو دیا، تو یہاں صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ تمہیں تو نہیں دیا گیا تھا پینے کو، تو کیا ہوا؟ اور اس کے ساتھ صلاح الدین ایوبی نے ان کا گلا کاٹ دیا۔ اس کو دیکھ کر کنگی بھی کامنے لگے کہ شاید اب میری باری ہے، تو صلاح الدین ایوبی نے کہا، ایک عظیم بادشاہ کے ساتھ رہے، کم از کم اتنا تو آپ سیکھ ہی لیتے کیا سلوک کرتا ہے ایک بادشاہ سے۔ جنگی ہتین مسلمانوں کی سب سے بڑی فتح تھی۔ اس کے بعد یروشلم کو فتح کرنا اور بھی آسان ہو گیا، اور کچھ ہی مہینے بعد صلاح الدین ایوبی اپنی فائنل مشن کے لیے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ صلاح الدین گردن پار کر چکا، کسی قیمت جنگ نہیں کرے گا صلاح الدین، نتیجہ صرف ایک ہے، یاس نہیں، میرا نام ہے صلاح الدین۔ سبسکرائب